اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور اللہ کے راستے میں ایک وسیلے کو تلاش کرو تاکہ تم اور پھر جہاد کرو تاکہ تم کامیابیوں کامرانی سے ہمکنار ہو سکو۔ تو صاحبان محترم، یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے گفتگو کی ہے کہ جب تم تقوی کو اختیار کرو پھر کرو کیا کہ اللہ کے راستے میں ایک وسیلے کو تلاش کرو۔ تلاش کرنے کا حکم ہے، بنانے کا حکم نہیں، یعنی کہ قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ وسیلے کو بنانا نہیں، وسیلے کو تلاش کرنا۔ تلاش اسے کیا جاتا ہے جس کا وجود پہلے ہو مگر وہ نظروں سے اوجھل ہو۔ تفسیر آل محمد کے مطابق اس سے مراد وہ ہے کہ غیبت امام زمانہ یعنی 12ویں امام محمد مہدی آل قائم کے شان میں یہ آیت نزول ہے، آیت نازل ہوئی ہے۔ اور اس کے لیے آپ پر اعتراضات یہ ہوتا ہے، شیعان علی ایک 12ویں امام کو مانتے ہیں، اس کا وجود کہاں ہے، اس کا ذکر کہاں ہے؟ تو یہاں پر آپ تمام تر صاحبان کی بخاری بھی گواہ ہے، مسلم بھی گواہ ہے، اس میں 12ویں امام کا ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ جامع ترمذی جسے آپ ترمذی شریف کہتے ہیں، اس میں بھی 12ویں امام کا ذکر ہے، کچھ ان الفاظ کے ساتھ جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں۔ جامع ترمذی ہے، حدیث نمبر ہے 2050، 2051 اور 52۔ یہ تسلسل سے 12ویں امام کے لیے یہ حدیث آگے جا رہی ہے۔ پہلے میں آپ کو یہاہ پر حدیث جو پڑھ کے سنا رہا ہوں وہ حدیث نمبر ہے 250۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے سفیان النوری، عن عاصم وغیرہ اور بہت سارے پیچھے راویان ہیں جو روایت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میں نے اس سے سنا آگیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا، دنیا اس وقت تک فنا نہیں ہوگی، یعنی کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک میرے اہل بیت میں سے میرے ہی نام کا ایک شخص پورے عرب پر حکمرانی نہ کر لے۔ ایک یہ روایت ہے۔ اور پھر جو روایت نمبر 2091 ہے، 51 ہے، اس میں عبداللہ نامی روایت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بیت میں سے میرے نام کا ایک شخص دنیا کا والی ہوگا، یعنی کہ والی ہوگا، حاکم ہوگا، رہبر ہوگا، یعنی کہ حکمران ہوگا۔ اسی طرح پھر اگلی آیت میں بھی اسی طرح کی روایات ہیں، عربی عبارت وہ جو اپنا روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا کی بقا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا کو فنا نہیں کرے گا اور ایک دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ وہ ایک شخص آ کر حکومت نہ کرے گا۔ اب یہ روایات تسلسل سے اور بھی آگے بڑھی ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، تقریباً ملتی جلتی۔ یہاں پر کہنے کا کہ یہ رفتہ رسول پاک نے فرمایا کہ وہ قائم کسی سے پوچھا کہ وہ قائم آل محمد کیسا ہوگا، وہ 12واں کیسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا القائم من ولدی، کہ جو قائم آل محمد ہوگا وہ میرے بیٹوں میں سے ایک بیٹا ہوگا، اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، وکنیت ہو کنیتی، اس کی کنیت میری کنیت پہ ہوگی، وشمائل شمائلی، اس کے شمائل میرے شمائل ہوں گے، وخصائل ہو خصائلی، جو اس کے خصائل ہیں وہی میرے خصائل ہیں، یقیم الناس علی ملتی و شریعتی و یدعوہ الی کتاب اللہ عز و جل، وہ لوگوں کو قائم کرے گا علی ملتی و شریعت، وہ میری ملت پر اور میری شریعت پر لوگوں کو قائم کرے گا، اور یدعو وہ لوگوں کو دعوت دے گا
الا کتاب اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی طرف وہ لوگوں کو متوجہ کرے گا، دعوت دے گا، وہ لوگوں کو قائم کرے گا علی ملتی، میری ملت پر۔ اب رسول کی ملت کیا ہے؟ قرآن گواہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ اے میرے پیارے حبیب محمد بے شک آپ سید و سردار نبی ہیں، مگر آپ کے لیے اگر کوئی ملت ہے تو وہ ملت ابراہیمی ہے، یعنی کہ ابراہیم والی ملت ہی رسول کی ملت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ابراہیم کو صفات میں کہہ رہا ہے فَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَا إِبْرَاهِيمَ، کہ بے شک ابراہیم ان کے شیعوں میں سے ایک شیعہ، یعنی کہ ابراہیم کی ملت کا نام ہے تشیع، تو رسول کی ملت کا کیا نام ہوگا؟ تشیع۔ رسول فرماتے پھر وہ بارواں آئے گا میری ملت پر قائم کرے گا، تو اب ملت ہے تشیع، پھر پتہ چلا کہ بارواں جب بھی آئے گا پوری دنیا کو شیعت پر قائم و دائم کرے گا، کیونکہ شیعہ محمد و آل محمد وہ ہیں جو کہ علی کے پیروکار ہیں، یہ 12واں وہ ہے جو علی کا بیٹا ہے، رسول کا بیٹا ہے، جناب زہرا کا بیٹا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اس 12ویں کی زیارت اور اس کے ہاتھ میں بیعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 12ویں کا وہ دور دکھائے کہ جس کے ہم منتظر ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔